دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی ہے۔ جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا یا جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اب اسے ہدایت کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ قرآن میں کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو نافرمانی پر راضی ہو گیا اس کو ہدایت سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہدایت ہے کیا چیز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کسے ملے گی۔ دیکھیں، ہدایت اس کو ملے گی جو چاہے گا، جو رجوع کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے یہدی الیہ من ینیب، جو ہدایت کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اور یہ سارا معاملہ جو ہے، انسان دنیا میں آ کے یا تو گمراہی کا انتخاب کر لیتا ہے یا ہدایت کا۔ یہ ایک بات ہے چھوٹی سی، اس کو نوٹ کریں۔ ایک چیز اس نے ہدایت، یعنی ایک چیز اس نے اختیار کرنی ہے، قبول کرنا ہے۔ ایک ہدایت ہے اور ایک گمراہی ہے۔ جعل الظلمات والنور، اندھیرا ہے ایک طرف روشنی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روشنی کیا روشنی ہے، اور روشنی دنیا نہیں ہے، کم از کم دنیا اندھیرا ہے، مٹیریل جسے ہم کہتے ہیں یہ اندھیرا ہے۔ جو بھی اس کے متعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کو اچھا دکھ رہا ہے خواہشات کی محبت، وہ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، من النساء والبنین والقناطیر، سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے، آج کل گاڑیاں ہیں، اور کھیتیاں ہیں، مطلب جو زمینیں ہیں، جو بھی، تو یہ محبوب ہیں، اس میں اٹریکشن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ تو متاع دنیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو بہرحال میں ہدایت کی بات کر رہا تھا، اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان جب آتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرا غالب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا بچہ میٹیریل کے بارے میں سوچتا ہے، میٹیریل مانگتا ہے آپ سے، اور میٹیریل تو اسی طرح جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر سوچنا ہوگا، کیونکہ عقل بچپنے میں تو عقل نہیں ہوتی اتنی، ہم کہتے ہیں نا معصوم ہے، تو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان بڑا ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دے دے، اب اس کے سامنے دو راستے ہیں حقیقت میں، ہمارے لیے تو یعنی آج کا جو مسلمان ہے اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ظاہر کا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ اور نظر نہیں آ رہا، اور نہ اور کچھ سوچنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو بازار لگا ہوا ہے اس میں دنیا ہی کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ شادی ہو گئی؟ نہیں جی ابھی نہیں ہوئی۔ شادی ہوگی، بچے ہو گئے؟ نہیں جی ابھی نہیں، انتظار ہے۔ مکان اپنا بنا لیا، یہ وہ، کاروبار، نوکری، یہ ساری فکر دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے دراصل، اور اس کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا، دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو آپ کو ہدایت کی سمجھ نہیں آئے گی پھر، کہ ہدایت ہوتی کیا چیز ہے، تو یا اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ مزہ بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے کہ دنیا کی چیزوں کے مزے ہوتے ہیں، اسی طرح ہدایت کا بھی ایک مزہ ہے۔ یہاں پہ میں وہ حدیث ضرور پیش کروں گا
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ. یہ 3 سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ، ایمان کا ذائقہ اسے ملے گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں چس آ گیا. ہدایت کے رب کا وجود، ہاں رب ہے، اور اسلام ایک طریقے زندگی، ایک نظام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ. تو یہ یعنی اس پر راضی ہو گیا. راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو قبول کر لیا کہ میرا تو رب اللہ ہے، میرا دین تو میرا اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. تو ہدایت تو اسے ملے گی. ہدایت کا وہ ہے ہدایت. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی ہے. جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا یا جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا. اب اسے ہدایت کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ قرآن میں کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ جو نافرمانی پر راضی ہو گیا اس کو ہدایت سمجھ بھی نہیں آئی گی کہ ہدایت ہے کیا چیز. اب آج مطلب فرقواریت کی میں بات کروں تو جس کو ہدایت سمجھ میں نہیں آئے تو وہ یہ جزیات میں لگ جائے گا. عید میلاد مناؤ نہ مناؤ، رسول اللہ نور ہیں، بشر ہیں، حیات ہیں، ممات ہیں، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، رسول عالم غیب ہیں نہیں ہیں، ان مسئلوں میں وہ پڑ جائے گا. اس کو پھر بڑا اہم سمجھنے لگے گا. یا رسول اللہ کہو مت کہو، ہے نا، یا رسول اللہ. تو خیر میں یہ فرقوں کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں. اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت اور گمراہی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمائی ہیں. منکم من ہدا، یہ آیت میرے خیال سے مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ تو ہدایت پہ ہیں اور بعض ایسے ہیں جن پر حقت علیہ الضلالہ، جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. یہ کون لوگ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی؟ یہ آج کا مسلمان ہے، کیونکہ دنیا کے علاوہ اسے کچھ چیز کا علم نہیں ہے اور نہ یہ مانتا ہے، اپنے عمل سے کہتا ہے بس یہی، یہ میں بیوی، یہ میری بیوی، شوہر، بچے، اور یہ گھر اور کاروبار اور نوکری اور بس عہدہ جو بھی ہے، اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو حقت اس پر گمراہی واضح ہو گئی. جب اس کو ہدایت کی اہمیت نہیں ہے تو گمراہی اس پر ثابت ہو گئی. ہدایت تو نور ہے، قرآن ہدایت ہے، نور ہے، رسول کی ذات میں ایک نمونہ ہے، نور طرف کی ایک ہدایت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان یا تو ہدایت قبول کرے گا، نہیں کرے گا تو یہ گمراہ رہے گا. انسان بلکہ مسلمان گمراہ ہے. اگر اس کو ہدایت قبول کرنی ہے، اس کو اگر صحیح راستے پر، سیدھا راستہ اگر یہ منتخب کر لیتا ہے تو اس کو ہدایت مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی، ورنہ یہ گمراہ رہے گا. آج کا مسلمان جتنا بھی ہیں امت مسلمہ یہ گمراہ ہے اور بھٹک گئی ہے. اس نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہر کو مسئلہ بنا لیا ہے. آج مثال کے طور پہ عمران خان کے لیے مسئلہ نمبر کیا ہے؟ میں رہا ہو جاؤں اور وزیر اعظم بن جاؤں. یہ ایک علامت ہے نا، اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں ہے. میں رہا ہو جاؤں، باقی سب میرے نیچے ہو جائیں اور میں وزیر اعظم بن جاؤں. وہ کہتے بھی ہیں نا کہ میرے علاوہ کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ یہ بیانات ہیں اس کے. مجھے کوئی سمجھا دے، یہ اس کا بیان ہے، مجھے کوئی سمجھا دے کہ ہمارے علاوہ کوئی علاج ہے تو میں مان لوں گا.
یہ بیان ہے اس کا، آن دی ریکارڈ ہے. تو اب اس کے لیے مسئلہ تو ظاہر کا ہے. عمران خان کے لیے آج مسئلہ ظاہر کا ہے. آج قید سے نکالوں اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو سب ٹھیک ہے، پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور یہ ہوگا، مہنگائی آئے گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو خیر یہ ایک بات کر رہا ہوں، اس پہ سوچیں، بات کرتے ہیں کہ وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم